ناظرین، پروگرام ویو پوائنٹ کے اس سیگمنٹ میں آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ساجد طارڑ صاحب سے۔ ساجد طارڑ صاحب پاکستانی کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نام ہے یہاں امریکہ میں، واشنگٹن میں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور ملک خدا داد پاکستان کے لیے ہر وقت یہ مصروف عمل رہتے ہیں۔ آج ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے حکومت پاکستان کو اور پاکستانی کمیونٹی کو کیا کرنا چاہیے، اور سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے بھی وہ کیا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ طارڑ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ طارڑ صاحب، آپ یہ بتائیں، ماشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی میں تو ہے، اوورال امریکی اسٹیبلشمنٹ میں اور امریکی انتظامیہ میں بھی آپ کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ریپبلکن حکومت زیادہ بہتر ہے یا ڈیموکریٹ؟ دیکھیں، اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو آپ کمپیئر کریں تو ہمیشہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھی رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے فنڈامنٹلز۔ وہ فنڈامنٹل اس طریقے سے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی پینٹاگان کو سٹرونگ کرتی ہے اور سٹرونگ آرمی پہ بلیو کرتی ہے۔ بالخصوص اگر ریسنٹلی دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کا ڈاکٹرن تھا کہ اچیونگ پیس تھرو اسٹرینتھ، مطلب یہ تھا کہ پینٹاگان کو سٹرونگ کریں۔ انہوں نے اسپیس آرمی کریٹ کی، اور جب بھی پینٹاگان یا آرمی کو سٹرونگ کیا جاتا ہے، فارن پالیسی آٹومیٹکلی سٹرونگ ہو جاتی ہے، اپنے ایلائز کے مسائل کو ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ تو ریپبلکن پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کو زیادہ سپورٹ کیا ہے ورسز ڈیموکریٹ پارٹی۔ تو آج بھی آپ دیکھیں اگر تو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ویسے نہیں ہے جتنے ریپبلکن سے دور کے درمیان رہے ہیں۔ آج کل بھی فارن پالیسی میں کافی کہتے ہیں دشواریاں ہیں اس وقت پاکستان کے ساتھ، لیکن میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی، اور بہتری آ بھی رہی ہے سلولی اینڈ گریجولی۔ اچھا چودھری صاحب، پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور پاکستانی امریکیوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی پالیسی زیادہ بہتر تھی یا جو بائیڈن کی؟ دیکھیں، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تھرڈ ٹرم آف اوباما پیریڈ ہے، اور اوباما کی فارن پالیسی اور اوباما کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ صاف اس پہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے یا مسلم امریکن کے لیے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے دور میں انہوں نے مسلمانوں کو تو زیادہ نہیں یا پاکستانیوں، لیکن کیونکہ اکانومی کو سٹرونگ چاہتے تھے، وہ امریکہ فرسٹ ان کی پالیسی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹائیڈ آتی ہے تو ہر کشتی اوپر آتی ہے۔ جب اکانومی ٹھیک ہوگی تو پاکستانیوں کی اکانومی بھی ٹھیک ہوگی، مسلمانوں کی بھی اکانومی ٹھیک ہوگی، لیکن آج کل کمپیریٹیولی امریکہ کی اکانومی سلگش ہے ورسز ٹرمپ ایڈمنسٹریشنز کے دور میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی کام ٹرمپ پیریڈ میں کیے گئے جو کہ امیگرینٹس کے لیے انڈائریکٹلی بہتر تھے۔ جو صاحب، آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرمپ سے کافی متاثر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سیاست میں ابھی مزید امریکی سیاست میں کردار ہے یا ان کا کردار ختم ہو گیا؟ دیکھیں، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آفیشلی تو ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں اگلی پریزیڈنسی کے لیے، لیکن تیاریاں ہو رہی ہیں ان کے کیمپ میں بھی، ریپبلکن پارٹی میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے حالات ہیں، ریپبلکن بڑے ہوپفل ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی آگے آئیں گے۔ لیکن میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ انڈر گیون سرکمسٹانسز اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بھی آتے، لیکن اگلا پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ ریپبلکن ہوگا۔ اچھا جو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو سرد مہری ہے، اس میں کوئی مستقبل قریب میں بہتری نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس میں دو مین وجوہات ہیں سرد موری کی۔ ایک تو بھارت کا انفلوئنس امریکہ میں، واشنگٹن ڈی سی میں، اور دوسرا بھارت کا کہ دنیا کو باور کرانا کہ اس ریجن میں اگینسٹ چائنا بھارت کین بی اے بیٹر پارٹنر۔ اور دوسری بات جو سرد موری کی یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کا وڈرال، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت پہلے سے کم ہوئی ہے، لیکن اس میں حالات بہتر ہوں گے۔ جس طرح میں ابھی ریسنٹلی بتانا چاہوں گا کہ امریکہ نے F-16 کے بارے میں جو پیکج پاکستان کو دیا ہے بھارت کی خلاف ورزی کے باوجود، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ریئلائز کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بیلنس ہونا چاہیے اس ایریے میں، پاکستان کی امپورٹنس موجود ہے چاہے کسی حوالے سے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، پاکستان کی فارن پالیسی اس کا جیوگرافک لوکیشن ہے، پاکستان کا حدود اربا اس کی فارن پالیسی ہے، جس کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا چودھری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھارتی لابی کا ذکر کیا، ان کے اثر و رسوخ کا ذکر کیا، تو اس کو روکنے کے لیے یا اس کو کم کرنے کے لیے پاکستانی حکومت یا امبیسی کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میں مطمئن نہیں ہوں، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔
ہمارے ایمبیسڈر جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو مزید کوششوں کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، میں آج بھی یہ کہوں گا کہ اس وقت ہماری سیکنڈ جنریشن امریکنز کو ان کی پولیٹیکل اویئرنیس، ان کا سیاست میں حصہ لینا یا ان کی تربیت کرنا ہم سب پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے. اور ساتھ ہی پاکستانی ایمبیسی کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ سمر کے اندر وہاں پہ ورکشاپ کی جائیں، وہاں پہ انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جائے، انہیں پولیٹیکل سائنس 101 انہیں پڑھائی جائے، انہیں بتایا جائے الیکشن کیا ہے، کس طریقے سے ہماری انٹیگریشن ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی کافی محنت کی ضرورت ہے، اور میں ایمفسائز کروں گا کہ پاکستانی ایمبیسی نیڈز ٹو اسٹیپ اپ. اچھا سعد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی حکومت جو گئی ہے وہ امریکی سازش کے نتیجے میں گئی ہے اور وہ امریکہ کو رجیم چینج کا ذمہ دار گردانتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس بیانیے کی وجہ سے بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ دیکھیں، میں اس سے ایگری نہیں کروں گا. سب سے پہلے تو خان صاحب نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے امریکہ کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی انٹرسٹ خراب ہو، بلکہ انہوں نے سی پیک کو آلموسٹ بند کر دیا. انہوں نے وہاں پہ لیجسلیشن کی آئی ایم ایف کے پیکیجز کے لیے. تو پاکستان امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کی رجیم ان کا چینج کیا جائے؟ ایک تو میں یہ ایگری نہیں کرتا. دوسرا، آج کل کے حالات میں دیکھیں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے یہاں پہ لابی فرمیں ہائر کی ہیں، جس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو میرے خیال میں یہ تاثر غلط ہے کہ امریکہ انٹرسٹڈ تھا یا امریکہ کا کوئی فائدہ تھا پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو چینج کرنا. یہ صرف ایک پولیٹیکل نعرہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا، آخر میں یہ بھی بتائیں چوہدری صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے امریکی انتخابات جو ہوں گے، صدارتی انتخابات میں، اس میں پاکستانی کمیونٹی کس کی طرف جائے گی، ریپبلکن کی طرف یا ڈیموکریٹ کی طرف؟ دیکھیں، میری نظر میں آج سے اگر تقریباً 2 دہائیاں پہلے دیکھیں تو زیادہ تر مسلمان جو امریکہ میں تھے وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف لین کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے امریکنز دے بلیو ان کنزرویٹو ویلیوز. لیکن پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے اور بالخصوص براک اوباما پیریڈ کے بعد سے ہماری زیادہ تر مسلمان اور زیادہ تر پاکستانی دے آر لیننگ ٹورڈز ڈیموکریٹ پارٹی. لیکن میں نے دیکھا ہے 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خلاف کافی ریزنٹمنٹ تھی، لیکن 2020 کے الیکشنز میں تقریباً 17% مسلم امریکن انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ کیا تھا. لیکن اب میرے خیال میں وہ آئس از میلٹنگ. دنیا ریئلائز کرتی ہے اگر امریکہ سٹرونگ ہوگا، امریکہ کی اکانومی سٹرونگ ہوگی، تو مسلمان اور پاکستانیوں کی اکانومی بھی ٹھیک ہوگی. تو میرے خیال میں اب کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میجورٹی از لیننگ ٹورڈز ڈیموکریٹ پارٹی. چودھری صاحب، یہ بھی فرمائیے گا کہ سیلاب کی موجودہ جو تباہی ہوئی ہے پاکستان میں اور جو صورتحال ہے اس میں پاکستانی کمیونٹی بڑا بڑھ چڑھ کے یہاں پہ حصہ لے رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کیا اقدامات کیے جانے چاہیے کہ جس سے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے؟ دیکھیں، اس وقت ہمارے تقریباً میں خود بھی بلکہ واشنگٹن ڈی سی میں ایک کافی بڑا ایک اکٹھ کر رہا ہوں فنڈ ریزنگ کے لیے. پاکستان سے آرٹسٹ آ رہے ہیں اور پاکستانی امریکنز اور خاص کر پاکستانی ڈائسپورا آل اوور دا ورلڈ ہمیشہ پاکستان کے اندر ہمارا وہ کہتے ہیں نا ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. تو اس وقت پاکستانی اوورسیز پاکستانی بالخصوص ہر شہر میں ہر ملک کے اندر فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، اور چاہیے بھی. 4 کروڑ کے لوگ ہمارے ڈسپلیس ہو چکے ہیں پاکستانی سیلاب کی وجہ سے. اور میں اگلے دن ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ریہیبلیٹیشن کو 10 سال لگیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایک نان سٹاپ پروسیس ہے ہر شہر، جس میں اس میں جو سب سے بڑی چیز پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا، کوشش کی جائے کہ جو پیسے ہم اکٹھے کریں وہ اپنی اصل جگہ پر پہنچیں، جو لوگ متاثرین ہیں وہاں تک پہنچیں. اس وقت لوگ دینا چاہتے ہیں، دنیا دینا چاہتی ہے، لیکن وی آر کنفیوزڈ کہ کس کو دیں تاکہ پیسہ ہمارا جو حق حلال کا پیسہ کمایا ہوا وہ اصلی جگہ پر سیلاب زدگاں تک پہنچ سکے. یہ ایک سب سے بڑا کنسرن ہے. ورنہ پیسہ تو آپ کو پتہ ہے کہ زلزلے کے دوران بھی اوورسیز پاکستانیز نے اکٹھا کیا، کووڈ کے دور میں کافی پیسہ جاتا رہا. اب دوبارہ ایک چیلنج ہے، لیکن میرے خیال میں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں اس میں کامیاب ہوں گے. ہمارا دل اور دعائیں ہمارے پاکستانیوں کے لیے ہیں، بالخصوص سیلاب زدگان کے ساتھ، اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ اس میں حصہ ڈالتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ صاحب، بہت شکریہ.